یہ جو پروگرام ہے ہمارا، یہ اس کے پہلو بہت سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے اگر پاکستان کا ہی دیکھیں تو یہاں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پرابلم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں پرابلم ہے، NWFP میں پرابلم ہے، اور کشمیر تو اب 60 سال ہو رہے ہیں وہ ابھی سیٹل نہیں ہوا. اس کے علاوہ غربت بہت بڑھ رہی ہے. نہ صرف غربت، مگر جیسے انکم کی غربت ہوتی ہے، مگر سہولتیں کم ہو رہی ہیں عام لوگوں کے لیے. اور جہاں ہم نعرے لگاتے ہیں تعلیم کے لیے، اگر ہم لگائیں صحت کے لیے، وہ کم ہو رہے ہیں بنسبت بہت زیادہ ہوں، اور وہ پرائیویٹائز بھی ہو رہے ہیں تو بہت مہنگے ہو رہے ہیں. تو میجورٹی جو ہے، جو اکثریت ہے، وہ وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زمین کا جو ایشو ہے، اونرشپ کا یا رائٹس کا، حق کا، حقوق کا، وہ 1947 سے اب تک وہی چل رہا ہے. ابھی تک ہم لینڈ ریفارم کی بات کرتے ہیں کیونکہ زمین کافی حد تک چند ہاتھوں میں ہے. اور اکثر پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کاشت یا تو وہ حاری کر رہے ہیں یا مظاہرین کر رہے ہیں، مگر ان کو حق نہیں ہے کہ وہ زمین نہ، ان کی زمین نام ہو رہی ہے. بہت سا ہم نے دیکھا ہے شہروں میں بھی جہاں بہت حکومتوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ گھر کی زمین ملے گی، یا وہ 5 مرلے کی ملے گی، یا کچھ زمین آس پاس میں ملے گی، وہ بھی ابھی تک نہیں ملی ہے. اور جتنی ملی بھی تھی وہ بھی لی جا رہی ہے، واپس لی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سارا ایک حصہ ہے ایک قومی وہ بین الاقوامی سطح پر جو گلوبلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں. پانی کا مسئلہ ضرور ہے، اور آج کل ہم بہت سن رہے ہیں کہ مطلب یہ پتہ چلا ہے ہمارے دوست جو گوادر کے ہیں کہ وہ جو پورٹ کا ایشو ہے اور جو ماہر گیر وہاں ہیں وہ ابھی تک اس کا سیٹل نہیں ہوا ہے، اور لگ بھی رہا ہے کہ وہ سیٹل شاید نہ ہو اور یہ لوگ واقعی بے گھر ہو جائیں. اقلیتوں کا پرابلم ہے، وہ دن پہ دن بڑھ رہا ہے اور ان پہ بہت ظلم ہوتے ہیں، اکثریت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، ریاست کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے. عورتیں ہر چیز میں دبی جا رہی ہیں، کیونکہ جب پانی نہیں ہوتا ہے ان کو دور جانا پڑتا ہے پانی کے لیے. اگر کھانا نہیں ہوتا ہے تو آخری تو وہی کھاتی ہیں، تو کم سے کم ان کو ملتا ہے. پچھلے چند سالوں سے اثر ریسورس سینٹر، چند سال تو نہیں ہو گئے، اثر کو تقریباً 25 سال ہو رہے ہیں، 23 سال ہو گئے ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں، یہ ایشوز کوشش کی کہ ان کو ہم اٹھائیں، اور جب تک، اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ جب تک ایک قومی سطح پر ایک جدوجہد نہیں ہوگی مل کے، تو ہم اس پیٹرن کو نہیں بدل سکیں گے. تو مختلف ٹائپ کے پروگرام اثر نے کیے، موبلائزیشن کے، ٹریننگ کے، یعنی کہ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں سے بات کرنی، ایک دوسرے سے ملانا، یہ ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے. دوسری طرف تحقیقات کرنا اور پڑھانا، ایک مختلف لیول پر ہم یونیورسٹیز میں بھی کام کرتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ سنیں، سمجھیں اور آگے بڑھیں. پچھلے چند سالوں میں یہ خیال تھا کہ کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان کے جس میں ہماری جیسے تنظیمیں بھی کام نہیں کر رہی ہیں اور اس طرح شاید نہیں کر رہی ہیں. تو یہ جو ہمارا کام تھا، ہم نے فوکس کیا کہ وہ علاقے، بالکل پس منظر علاقے جو سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں اور پنجاب کے ہیں اور کشمیر اور بلتستان، کہ ہم اپنا کام وہاں لے جائیں، کیونکہ وہاں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمارے جیسے جو تنظیمیں جن کی تھوڑی سی سہولتیں ہیں، وہ ہم وہاں جا کے رہتے نہیں ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں کسی ٹریننگ میں شامل کر لیتے ہیں، مگر لگاتار کام نہیں کرتے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 11 ڈسٹرکٹس میں کام کریں گے، اور یہ ڈسٹرکٹس ہیں سندھ میں بدین، حیدرآباد، تھرپارکر اور دادو، بلوچستان میں تربت اور گوادر، پنجاب میں اکاڑا، خانیوال، رحیم یار خان اور بہاولپور.
میں فرنٹیئر میں کیونکہ ہمارا پاؤں ابھی تک وہاں جمع نہیں ہے تو وہاں ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں، اور جیسے لوگ ہمیں ملیں گے وہاں، جیسے ہمارا کام ہوگا اور بڑھے گا، ہم اس صوبے کو بھی شامل کریں گے ان لوگوں کو. اور ہم کام کشمیر میں بھی کر رہے ہیں اور بلوچستان میں، مگر یہ ہے کہ بہت ہی ہمیں افسوس ہے کہ وہ لوگ نہیں آ سکے، کیونکہ پہلے تو برف میں وہ پھنسے ہوئے تھے، کچھ تو بلوچستان میں ابھی تک بہت برف ہے، اور دوسرا کہ کل بہت بارش ہوئی ہے مظفر آباد میں، تو وہاں کے لوگ مظفر آباد کے جو AJK کہلاتا ہے وہاں سے لوگ نہیں آ سکے، انہوں نے کل آنا تھا. جہاں تک ایشوز کا ہے، ہم نے وہ ان ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں جو لوگوں نے، جن کے ساتھ ہم ان علاقوں میں کام کرتے ہیں، جو انہوں نے خود کہا ہے کہ وہاں کے ایشوز ہیں. اس میں جہاں تک ایک تو یہی ہے کہ اسٹیٹ، ریاست اور صوبائی جو قومیت ہے اس کا کیا رشتہ ہو، یعنی کہ کیونکہ اسلام آباد کا بہت روب ہے. اسلام آباد کا وہ سینٹر جو 1973 میں بھی ہوا تھا، کانسٹیٹیوشن میں طے ہوا تھا، وہ ابھی تک اس کا فیصلہ ایک طرف کا نہیں ہوا ہے، کیونکہ سینٹر ابھی تک بہت بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آج کل جدوجہد ہو رہی ہے. ایک تو یہی تھا، اور دوسرا کہ ہم اقلیتوں کی بات ضرور کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں عیسائی یا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ. بہت سی تنظیمیں ان کی اپنی بھی ہیں، اور ایک طرف سے جو ان کا گرجا ہے، چرچ ہے، اس طرف سے ان کو سہولتیں ملتی ہیں. یہ نہیں کہ ان پر تشدد نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں، مگر یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہاں بہت سے گروپس ہیں. مگر کچھ ایسی اقلیتیں ہیں، مثال کے طور پہ ہندو کمیونٹی، جہاں واقعی جو NGOs ہیں وہاں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، مگر جن علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں ہندو کمیونٹی کافی تعداد میں ہے. تو یہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم جو اقلیتوں کا ہمارا پروگرام ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ کریں. اور اس طرح ہم نے اسی علاقوں میں ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. اس کے علاوہ زمین کا پرابلم ہے، اور وہیں اور ریسورسز جیسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بہت پرابلم ہے، چاہے وہ نہری پانی ہو چاہے سمندر کا ہو، اور پانی پینے کا بھی، پانی کھیت باڑی کے لیے بھی پانی ہر لیول پر بہت پرابلم ہے. ان علاقوں میں تو بہت ہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں پر تشدد ہوتا ہے اور گھر میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ایشو اٹھایا، اور خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سنگل ویمن یعنی کہ جو کنواری عورتیں ہیں ان کے ساتھ کیا کس قسم کا تشدد ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ان کے اپنی فیملی کی طرف سے ہو، اور بہت سے ایسے واقعے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم پچھلے سال ہم نے جا کے اس وہ ورلڈ ایکشن فورم جو ہر سال ہوتا ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ہمارے جیسے ہم خیال لوگ آتے ہیں تاکہ وہ مل کے آگے چل سکیں. تو پچھلے سال ہم نے یہ کیا تھا کہ وہ ایک موقع تھا کہ یہ WSF کا کانفرنس ہندوستان میں ہو رہا تھا، ممبئی میں. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم یہاں کی آوازیں وہ ہم یعنی کہ ایک راستہ نہ بنے، مگر ہم صرف یہ موقع دیں کہ لوگ یہاں سے جائیں وہاں اور خود اپنے ایشوز پہ وہ بولیں. ہاں، بہت سے ہمارے ساتھی جو یہاں ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تھے. بہت لمبا ٹرین کا سفر تھا، مگر پھر بھی وہ گئے. اور میں فخر سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے 28 ایسے پروگرام تھے جس میں یہ لوگ بولے تھے، یا انہوں نے گانا گایا تھا، یا کچھ ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی. اس حد تک اور آپ بھی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس حد تک کہ جب ہم واپس آئے تو فورن آفس نے، ہمارے اپنے جو منسٹری ہے، انہوں نے اخبار میں دیا کہ یہ جو گوادر کا ایشو وہاں اٹھا ہے ممبئی میں پوری دنیا کے سامنے، یہ ویسے جو لوگ بولے ہیں وہ غلط بولے ہیں، کیونکہ وہاں چینی ملٹری بیس نہیں بنا رہے.
تو ہم نے ان کا جواب دیا کہ بھائی چین، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ چینی بنا رہے ہیں، ہم خطرہ تھا کہ شاید امریکن بنا رہے ہیں. بہرحال ان کو اتنا یعنی کہ آواز اتنی وہاں سے بلند ہوئی کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے فورن آفس ایک نہ صرف اخباروں میں دیتے ہیں اور ہمیں لکھتے ہیں کہ گوادر کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم کسی غلط فہمی میں ہیں. مگر اس کا یہ ہے کہ ان کو یہ چوٹ یعنی کہ وہ لگی چوٹ، اور خاص طور پہ یہ لگی کہ اتنی بلند آوازوں سے ہمارے جو بھائی تھے گوادر سے وہ بولے، بہت اچھا بولے، اور لوگوں کو واقع سمجھ آیا. اور پھر پریس نے ہماری حکومت سے ہی پوچھا کہ گوادر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک ہے ہمارا تو تجربہ. اب اس کے بعد ہم نے آپ سب سے ہی جو فیڈ بیک ملی تھی کہ یہ صرف ممبئی تک نہ رہنا چاہیے، ہم آگے بھی بڑھیں. تو ہم نے بہت کوشش کی، پچھلے سال بار بار ہماری ٹیمز آپ لوگوں کے پاس گئیں کہ بات کی کہ کون سے ایشو پر ہم فوکس کریں اور کس طرح. اسی سلسلے سے یہ طے ہوا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ٹریننگ دیں گے 4 لوگوں کو، اور ٹریننگ اس طرح کی جیسے، کیونکہ بہت لوگ مجھے کہتے تھے، آپ لوگ ہی مجھے کہتے تھے کہ آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے. میں نے کہا وہ تو صرف 8 ہے، جب ہم 50 بنیں گے، جب ہم 200 بنیں گے، جب ہم 500 بنیں گے، 1000 بنیں گے، تو پھر تو شاید کچھ آگے بنیں. تو یہ تھا کہ ہم جو یہاں 8 لوگ کام کر رہے ہیں اس ادارے میں، اس پروگرام پر، ان 8 کو ہم 50 تو کرتے ہیں فرسٹ ڈے. تو اب پچھلے 3 دن سے ہم ان 50 لوگ تھے جو 3 دن بیٹھے ہیں. پروگرام ہم نے مل کے بنایا ہے، اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم یہ پروگرام اس ڈسٹرکٹ میں کریں گے. پروگرام لگ بھگ یہی ہے، ایشوز لگ بھگ وہی تھے جو میں ابھی کہہ رہی ہوں. پانی کا پرابلم تھا، گوادر پورٹ کا پرابلم تھا، قومیت کا پرابلم تھا، عورتوں کا پرابلم تھا، وہ اقلیتوں کا پرابلم تھا. تو پرابلمس لگ بھگ وہی ہیں. مگر بہت مجھے خوشی ہوئی کہ کل ہم نے جب مل کے اپنا پروگرام بنایا، اور ہم نے بنایا ہے 3 سال کا، مگر اس امید میں کہ 3 سے 6 سے 10 یعنی کہ جیسے حکومت کے پلان بنتے ہیں، ہم نے کل اپنا وہ کیا کہتے ہیں 5 ایئر پلان بنایا ہے. اور سب سے جو اچھی بات ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں. جیسے کل جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے اس ورکشاپ کو، تو ایک ہمارے بھائی جن کا فون ابھی بجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے اچھی جو چیز ہوئی ہے اس ورکشاپ میں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں 3 دن، گیٹ کے باہر بھی نہیں گئے، مگر پورا پاکستان ہمارے سامنے آ گیا، کیونکہ لوگ اپنے تجربے سے بہت اہم ایشوز خود لائے تھے، اور اس کا حل بھی ہم نے بیٹھ کے خود سوچا. دوسری بات اور دوسرے پہلو کا یہ تھا کہ بہت لوگوں نے کہا کہ ہم دوسرے صوبے کو لوگوں کو جان گئے، اور یہ ضرور آیا کہ جو ایک طبقہ ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، جس میں اکثریت پنجاب ہے اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب ہے، مگر جو غریب ہیں وہ غریب ہیں، اور ان کی اتحاد ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے کل بات کی. آج کا جو پروگرام ہے خاص کانفرنس کی، کہ ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو ہم سب مل کے وہاں گئے تھے، ممبئی گئے تھے، ہمارے اپنے جو پچھلے 3 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کمیونٹیز نے سلیکٹ کیا ہے ٹریننگ کے لیے. اور اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی ہے بہت سی جو یہاں تنظیمیں ہیں، نیٹ ورکس ہیں، کچھ اس وقت آ بھی گئے ہیں، کچھ امید ہے کہ وہ آج اور کل ضرور آئیں گے. تو یہ تھا کہ ہم اب یہ ایشوز ان کے سامنے بھی رکھیں. خاص ہم نے یہ لاہور میں کانفرنس کی کیونکہ پرابلم ہے پنجاب کی، اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس قسم کی آوازیں یہاں بلند ہوں، پتہ چلے. اور اگلے 2 دن میں ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ میڈیا کو ہم نے بلایا تاکہ یہاں کی میڈیا بھی بولے. دعوت ہم نے دی تھی حکومت پاکستان کو بھی، یعنی کہ بہت سے ایسی منسٹریز ہیں، ہمارے مطلب ویمنس منسٹری، ویمن اینڈ چلڈرن منسٹری، لا، مائنورٹی رائٹس، ان سب کو بلایا. شاید وہ آ جائیں، مجھے نہیں پتا، مگر ہماری امید تھی کہ وہ آئیں گے اور سنیں گے، کیونکہ ان کے خط میں ہم نے یہی کہا تھا کہ وہاں کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ آزادی سے بولیں گے. آپ کے لیے فائدہ ہوگا کہ اگر آپ آ کے سن لیں. اور پھر بھی امید ہے کہ شاید 1-2 آج اور کل میں آئیں.
منسٹرز کو نہیں بلایا، یعنی کہ جو وہ ہیں اپنے سیکرٹری اور جو انچارج ہیں اس کے، ان کو بلایا. تو یہ ہے کہ یہ بھی امید ہے اور پریس کی امید ہے. تو تین ہمارے پہلو ہیں. ایک تو یہی کہ یہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، دوسرا پہلو ہے کہ ایشوز کو سمجھیں، تیسرا ہے کہ ہم اپنی بات مل کے آگے پہنچائیں، اور یہ پریس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھی ایک بات ہے کہ مل کے ہم اپنے ایک دوسرے کو بھی جانیں، ایک وہ ہمارا جو رشتہ ہم سب کا چل رہا ہے کچھ سالوں سے، اس کو کچھ تھوڑا سا وہ مضبوط کریں.